نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی نا تو وہاں پہ لفظ ہے کہ فآمن معه الا قلیل، اس پہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ اس کا مطلب ہے ایمان والے تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو تھوڑی سی مجھے توجہات چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی خلقت میں دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں ہیں توحید۔ اللہ اپنی بیان فرما رہا ہے قرآن میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللاتی تجری فی البحر، فرمایا یہ جو سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہیں، ان چلتی ہوئی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو پہچانو، خدا کو پہچانو، ان نشانیوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ فرمایا یہ سمندروں کے سینوں پہ چلتی ہوئی کشتیاں جو ہیں، یہ جہاز جو ہیں، ان چلتے ہوئے جہازوں میں، کشتیوں میں ہماری ربوبیت کی نشانیاں ہیں۔ اب پھر اللہ قرآن میں آگے اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا بما ینفع الناس، ان کا فائدہ لوگوں کو ہے، اس فائدے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ آباد رہیں، شاد رہیں۔ یہ قرآن کی آیت سماعت فرماتے آنا اور پھر نتیجہ بڑا خوبصورت ہوگا۔ فرمایا زمین و آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں، یہ سمندر کے سینے پہ چلتی ہوئی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ زمین و آسمان کے درمیان جو ہم نے بادل لٹکایا ہوا ہے نا، اس لٹکتے ہوئے بادل میں ہماری نشانیاں ہیں۔ سلامت رہیں۔ اس لٹکتے ہوئے بادل میں، قرآن کی آیتوں کی چھاؤں میں نتیجہ آئے گا، اس لٹکتے ہوئے بادل میں ہماری نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کو کبھی روک لینا، کبھی چھوڑ دینا، ان چلتی رکتی ہواؤں میں ہماری نشانیاں ہیں، اس کے اندر ہماری نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر یہ جو چوپائے چل رہے ہیں نا، ان دوڑتے بھاگتے چلتے چوپایوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، فرمایا یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ عقل والوں کے لیے ہیں، احمقوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ جتنی بھی ہماری نشانیاں ہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، یہ جتنی بھی ہماری نشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری عقل مند کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے۔ بھلا بھائی کیسے؟ کچھ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے زمین نشانی ہے، آسمان نشانی ہے، سورج نشانی ہے، چاند نشانی ہے، دن نشانی ہے، رات نشانی ہے، یہ ہوائیں نشانی ہیں، یہ ہمارا بادل نشانی ہے، یہ جانور چلتے پھرتے نشانی ہے، یہ جتنے انسان زمین پہ چل رہے ہیں ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، اس میں عقل والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب ذرا غور کرنا کہ بھئی دیکھیں یہ اکثر آپس میں ضد ہیں، زمین الگ ہے، آسمان الگ ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے نا، زمین الگ ہے، آسمان الگ ہے، دن الگ ہے، رات الگ ہے، قابل غور ہے میری بات، دن الگ ہے، رات الگ ہے، کشتی الگ ہے، سمندر الگ ہے۔ کہنا میں کیا چاہتا ہوں کہ سمندر کی کوشش ہے کشتی کو ڈبو دوں، کشتی کی کوشش ہے کہ سمندر کا سینہ چیر کے نکل جاؤں، دن کی کوشش ہے کہ روشنی ہو، رات کی کوشش ہے اندھیرا ہو، زمین پستی ہے، آسمان بلندی ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ قابل غور بات، یہاں جملہ نہ سمجھا گیا تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی پڑے گی اگر یہ جملہ یہاں ضائع ہو گیا۔ اللہ نے کہا آسمان الگ ہے، زمین الگ ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ ارے ایک دوسرے کی مخالف ہو کے کیسے تمہاری زندگی کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ تو ہے اس کے پیچھے کوئی طاقت۔ سلام میں شکر گزار، سلامت رہے، میں شکر گزار، میری گزارش پہنچ گئی، آپ نے دعا فرما دی، مالک زندہ و سلامت رکھے۔ بھئی توحید ہے نا، توحید، بھلا غور کرنا نا، توحید پہ خطبہ صرف اہل بیت نے دیا ہے۔ توحید سمجھائی ہے نا تو صرف اہل بیت نے سمجھائی ہے۔ بھئی پہلے انبیاء گزرے ہیں نا تو سب انبیاء نے ما سوا اس کے کہ لا الہ الا اللہ، بس چند جملوں کے علاوہ اور توحید پہ کچھ نہیں کہا۔
तौहीद पे अगर कुछ कहा है तो अहले बैत ने खुतबे दिए हैं, अली शहनशाह ने खुतबे दिए हैं। भाई बात वही करता है जो जानता हो, है जिसे पता ही ना हो उसने क्या बात करनी है। तो जो तौहीद को जानते थे उन्होंने बात की है। तो अल्लाह ने इसके अंदर निशानियां रखी हैं। फरमाया इसके अंदर तुम्हारे लिए, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। निशानी ये है कि ये इतनी चीज़ें अपने आप नहीं चल रही, कोई ताकत है जिसने इन सबको हमारी सपोर्ट पे लगाया है। भाई सारे के सारे इंसान के लिए ना, अल्लाह कुरान में कह रहा है ना कि हमने जो कुछ खलक किया है ऐ इंसान तेरे लिए खलक किया है, हैं? ज़मीन व आसमान में जो कुछ खलक किया हुआ है ना, इस इंसान के लिए खलक किया है। और इंसान को अल्लाह ने अपने लिए खलक किया है? इंसान को अल्लाह ने अपने लिए, तो अल्लाह ने अपनी निशानियां बयान फरमाई हैं। अब फिर कुरान की आयत हदिया करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। अल्लाह ने फिर कुरान में इरशाद फरमाया, वसख्खर लकुमुल लैल वन नहारा वश्शम्स वल कमरा वन नजूम मुसख्खरातुम बिअमरिही। पूरी तवज्जो मुझे चाहिए, आयत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। फरमाया वसख्खर लकुमुल लैल वन नहारा, हमने दिन को भी तुम्हारे ताबे किया, हमने रात को भी तुम्हारे ताबे किया, हमने सूरज को भी तुम्हारे ताबे किया, हमने चांद को भी तुम्हारे ताबे किया। भाई फर्क अगर बात ज़ाय होगी बुखारी दुख लेके जाएगा। पूरी जिम्मेदारी से तर्जमा कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा वसख्खर लकुमुल लैल, हमने रात तुम्हारे ताबे कर दी, हमने दिन तुम्हारे ताबे कर दिया, सूरज तुम्हारे ताबे कर दिया, चांद तुम्हारे ताबे कर दिया। वन नजूम मुसख्खरातुम बिअमरिही, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, अब उठ जाना, तवज्जो करना बात पे। वन नजूम मुसख्खरातुम बिअमरिही, सितारे हमने अपने कंट्रोल में रखे, चांद तुम्हारे कंट्रोल में दिया, सूरज तुम्हारे कंट्रोल में दिया, रात तुम्हारे कंट्रोल में दे दी, दिन तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया, लेकिन सितारों को हमने अपने कंट्रोल में रखा। क्यों? किसी मकाम पे अगर सितारा किसी दर पे आ जाए तो तब समझना मेरी मर्जी का नुमाइंदा। मैं शुक्र सदा सलाम आबाद रहे, सदा सलाम, सदा सुखी रहे, आबाद रहे, शाद रहे। मैं शुक्रगुजार, मालिक आपको इज्जत सलामती दे। भाई अभी मैं सैदा वाला में पढ़ के आया हूँ ना, तो रास्ता आप भी जानते हैं और मैं देख के आया हूँ। बखुदा वो सारे रास्ते की थकावट आपने उतार दी है। मालिक आपको इज्जत सलामती अता फरमाए। आप बुजुर्ग भाई दुआ कर रहे हैं, मालिक आप सबको इज्जत अता फरमाए। मैं इबादत के लिए अर्ज करता हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, बस मैं तो पढ़ता हूँ ना तो आपकी समातों के भरोसे पे हैं, इसलिए कि मेरे सामने ऐसी शख्सियतें बैठी हैं। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि सूरज तुम्हारे ताबे, चांद तुम्हारे ताबे, रात तुम्हारे ताबे, दिन तुम्हारे ताबे, वन नजूम मुसख्खरातुम बिअमरिही, सितारों को हमने अपने कंट्रोल में रखा। सितारों को क्यों? किसी मौका पे अगर कोई सितारा किसी दर पे आ जाए तो ये न कहे कि फलां के कंट्रोल में था, हाँ अपने कंट्रोल में था, मर्जी थी उतार दिया है, हैं? इसलिए हमने उन्हें अपने ताबे रखा। और क्या खालक है, क्या करीम है भाई, क्या अजीम खालक है, क्या बुलंदियाँ हैं खालक की, और कैसा करीम खालक है। अल्लाह फिर कुरान में कह रहा है वहुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह वो है कि जो खालक है, अल्लाह वो है जो खालक है, बारी अदम से वजूद में लाने वाला है। तुम नहीं थे, तुम्हें कर दिया, नहीं होगे फिर जिंदा कर देगा। भाई तौहीद को समझे, तौहीद को समझे, ये तौहीद है, ये हमारा खालिक है, खालिक है। फरमाया वहुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु, फरमाया अल्लाह वो है जो खालिक है और बारी है। बारी का मतलब ये कि कुछ नहीं थे तुम, तुम्हें पैदा कर दिया, फिर तुम नहीं होगे, फिर दोबारा जब कब्र में जाएंगे फिर जिंदा कर देगा। ये है खालिक कि तुम कुछ नहीं थे। और फिर फरमाया वो मुसव्विर है, वो तस्वीर बनाता है। भाई कैसा खालिक है, कैसा आर्टिस्ट है, कैसा मुसव्विर है, भाई कैसी तस्वीर बनाई है। भी जरा गौर करना, ये एक बदिश्त का चेहरा, एक गिट्ठ का चेहरा, अरबों इस एक गिट्ठ के चेहरे में बना दिए। पता नहीं इससे आगे मैं क्या अर्ज करूं, इससे आगे मैं तौहीद की अर्ज करूं। भाई देखे ना, सलामत रहे, आबाद रहे, शाद रहे जो बुजुर्ग मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं। भाई देखे ना, अरबों खरबों गुजर चुके हैं, अरबों खरबों चेहरे गुजरेंगे, एक बदिश्त का चेहरा, किसी का चेहरा दूसरे से नहीं कर मिलता। ये है खालिक, ये है खालिक। सलामत रहो, आबाद रहो, शाद रहो, ये है खालिक। ये अच्छा छोड़े, चेहरा तो बदिश्त का है ना, ये अंगूठे की पोर क्या है?
ओए होए होए होए, जो नादरा दफ्तर जाते हो, जो फिंगरप्रिंट देते हो ना, है ये अंगूठे की पोर, किसी की दूसरे से लकीरें नहीं मिलती है। तौहीद सुनने वाले बैठे हो, सलामत रहो। आप सबके मरहूमीन को मालिक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आप सबको मालिक इज्जत अता फरमाए। जिन दोस्तों ने इस प्रोग्राम के बंदोबस्त में हिस्से डाल दिया, मालिक उनके कबूल फरमाए। भाई देखिए, ये पोर है अंगूठे की, किसी का अंगूठा दूसरे से नहीं मिलता। अच्छा, आंखों के लेंस दूसरे से नहीं मिलते हैं। बच्चों को समझा रहा हूं, बच्चों को बुजुर्ग जानते हैं भाई, किसी का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता, अंगूठे फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, आंखों के लेंस एक दूसरे से नहीं मिलते। आंखों के लेंस, ये आउट कंट्री रहती है ना, जो वो जाते हैं तो उनकी आंखों के भी एक्स दिए जाते हैं, इसलिए कि आंखों के एक्स दूसरे से नहीं मिलते। ये है खालिक, एक बनिश के चेहरे में ऐसा बना दिया है कि किसी के बाल दूसरे के बालों से नहीं मिलते, किसी की आंखें दूसरे की आंखों से नहीं मिलती, किसी की नाक दूसरे की नाक से नहीं मिलती, किसी की होंठ दूसरे की होंठ से नहीं मिलते। हर एक का तबस्सुम अलग है, हर एक के हंसने का तरीका अलग है, हर एक के बोलने का तरीका अलग है, हर एक के चलने का तरीका अलग है, हर एक के बैठने का तरीका अलग है, हर एक के उठने का तरीका अलग है। तो फिर सारे कह दो ना कि नाउज़ुबिल्लाह ऐसा अनाड़ी है कि जब बनाता है कोई नई तस्वीर बन जाती है, जब बनाता है पहले जैसी नहीं बना सकता। एक नई बेदार मजमा, बेदार बातें ले जो जुमला कि ऐसा नारी है, जब भी बनाता है एक नई तस्वीर बन जाती है। का खामोश, अगर ऐसे बनाऊंगा तो कुछ नहीं मिलने दूंगा, अगर पलट जाऊंगा तो 14 ऐसे बनाऊंगा। एक सीरत होगी, एक सूरत होगी। अल्लाह, मैं शुक्रगुजार। आबाद रहे, शाद रहे, सदा सलाम। मौला आपको सलामत रखे। या आबाद रहे, शाद रहे। ये है खालिक, ये है हमारा मालिक। न मिलाने पे आए तो पूरी कायनात में किसी की पोर न मिल सके, अगर मिलाने पे आ जाए तो 12-14 ऐसे बना दे। एक तस्वीर होगी, एक सूरत होगी, एक सीरत होगी, चलने का अंदाज वही होगा, बैठने का अंदाज वही होगा, उठने का अंदाज वही होगा, चादर ओढ़ने का अंदाज वही होगा, सोने का अंदाज वही होगा। भाई पूछे, बच्चों को समझाने के लिए कहना चाहूँगा ना कि बच्चों पूछो कैसे मैंने कह दिया कि 14 एक जैसे हैं। अरे अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पूरी तवज्जो, ये 14 एक जैसे हैं। अगर 5वां जाबर के सामने से गुजर जाए तो जाबर कहे ये मोहम्मद गुजर गया है, पहला बिस्तरे मोहम्मद पे सो जाए तो काफिर कहे मोहम्मद सो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सदा आबाद रहे, सदा आबाद रहे, सदा शाद रहे। ऐसे अल्लाह ने बनाया है, ऐसे अल्लाह ने इनको बनाया है। ये है तौहीद, ये है खालिक, जिसने 14 ऐसे बना दिए कि पहला 5वां जाबर के सामने से गुजर जाए। जाबर जानते हो ना, जाबर कौन है? जाबर अंसारी। हदीस किसा पढ़ते होंगे ना, तकरीबन हर जुमेरात को शिया घरों, मसाजिद, इमाम बारगाहों में पढ़ी जाती है। हदीस किसा का रावी ये जाबर है। हदीस किसा है ना, अन जाबर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि जाबर ने रवायत की है। अच्छा, जाबर नबी पाक की खिदमत में है। बात लंबी नहीं करता, छोटा सा मुख्तसर सा वाक़या बयान करूँगा। जाबर हजूर के सामने आए, हजूर ने ज़िंदगी अता फरमाई। फरमाया, जा जाबर, तुझे इतनी ज़िंदगी देते हैं कि तू हमारे 5वें को देखेगा, तू हमारे 5वें को देखेगा। अच्छा, जाबर ने जब सुना कि मैं 5वें को देखूंगा, किताब 14 सितारे में भी ये बात मौजूद है, उसके अंदर भी ये मौजूद है कि जाबर ने तब से विर्द पका दिया, या बाकेरो, या बाकेरो, या बाकेरो, विर्द करते रहे। अच्छा, वक्त इतना गुजर गया कि जाबर की आंखें जाती रही, जाबर की आंखें चली गई हैं, जाबर की आंखें चली गई, लेकिन विर्द कर रहा है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था तू मेरे 5वें की ज़ियारत करेगा, मेरे 5वें को देखेगा। अच्छा, एक वक्त वो आ गया जो 5वें का दौर था। अब वो वक्त आया ना, अब जाबर बैठे अपने घर में, आज जाबर बैठे हुए हैं। अब वहां से 5वें का गुजर हुआ उसके घर की तरफ। बस जैसे ही वहां से गुजर हुआ, फौरन पहचान के कहने लगा,
مولا باقر جا رہے ہیں. نہیں یار ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. اسی لیے تو پھر میں واقعہ بالکل نہیں نہ بیان کرتا. واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں اپنی اس دلیل کے اندر ہے جہاں پر کہنے لگے مولا باقر جا رہے ہیں، مولا باقر جا رہے ہیں. سن لیا نا، آنکھوں سے نبینے ہو چکی ہیں، آنکھیں اندھی ہو چکی ہے. پوری توجہ، آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، لیکن پانچویں کو پہچان لیا. پوچھا گیا جابر کیسے پہچانا؟ تجھے تو نظر کچھ نہیں آتا، تیری تو آنکھیں نہیں ہے، تو نے کیسے پہچانا؟ کہا میں نے خوشبو سے پہچانا جو محمد کے بدن سے تھی، وہی آج خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. صدا آباد رہے، یا صدا سلامت رہے. جو نبی کی خوشبو تھی وہی آج سرکار باقر کے بدن اطہر سے خوشبو آ رہی ہے. خوشبو سے پہچانا. اچھا پہلا بستر محمد پہ سویا، کافر نہ پہچان سکے. اچھا میں لفظ بدل کے کہوں، ایک گلی میں رہنے والے بھی نہ پہچان سکے. کون سو رہا ہے؟ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں؟ اچھا ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، جتنے دیکھ رہے تھے کہ علی سو رہے ہیں شب ہجرت، صرف ایک بات کہہ کے میں نے آگے بڑھ جانا ہے. شب ہجرت علی سو رہے تھے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں. بھئی کیسے نہ پتا چلا کہ علی سو رہے ہیں؟ یہ کیسے پتا چلا کہ نبی سو رہے ہیں؟ جبکہ تاریخ شاہد ہے. ابھی میں نے بیان کیا نا جابر کی روایت، بہت معتبر راوی ہے. انہوں نے کہا کہ نبی کے پاک بدن سے خوشبو آتی تھی. اس کا مطلب ہے نبی کے بدن سے خوشبو نکلتی ہے. اور ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ اگر میری سوئی گم ہو جاتی میں نبی کے چہرے کی روشنی سے ڈھونڈتی. چپ کر گیا بھائی، چپ کر گیا، لطف نہیں آیا. اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ بلا، اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے، عام بات نہیں ہے. ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے سے اتنی روشنی نکلتی، میری سوئی گم ہوتی میں ڈھونڈ لیتی. میری سوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے چہرے سے نور نکلتا تھا. خوشبو بھی آتی تھی. دو باتیں ہوں گی نا، خوشبو بھی آتی تھی. جابر کی سند کہ خوشبو نبی کے بدن سے آتی ہے. اب معظمہ کی سند کہ نبی کے چہرے سے نور نکلتا تھا. میں کہتا ہوں کافر کیوں نہ شب ہجرت پہچان سکے؟ کافر کیوں نہ پہچان سکے؟ اسی لیے نہ پہچان سکے کہ آج محمد کے بستر سے خوشبو بھی وہی آ رہی تھی، نور بھی وہی نکل رہا تھا. خوشبو بھی یاد. صدا آباد رہے، صدا شاد رہے. تو اللہ نے اپنی توحید منوائی ہے. اللہ نے فرمایا سخر لکم اللیل والنہار، ہم نے رات تمہارے تابع کر دی ہے، دن تمہارے تابع کر دیا ہے، چاند تمہارے تابع کر دیا ہے، سورج تمہارے تابع کر دیا ہے. اچھا تابع کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے کنٹرول میں، تمہیں تسلط دے دیا ہے. اچھا تھوڑا سا غور کریں، قرآن ہے، عام بات نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رات تمہارے تابع کر دی، دن تمہارے تابع کر دیا. بھلا کبھی رات کو کنٹرول کر کے دیکھنا، دن کو اپنے کنٹرول میں کر کے دیکھنا. بھی قرآن ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے نا. چلو میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ کی جانی پہچانی آیت ہے، تقریباً سبھی کو آتی ہوگی. جب بھی سفر کرنے لگے نا تو علماء بتاتے ہیں دعائے سفر پڑھنی چاہیے. وہ بھی دعائے سفر کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی سخر لنا، سخر لنا، جس نے ہمارے لیے اس کو تابع کیا ہے. وہ سواری ہمارے تابع ہوگی نا. سبحان اللہ جی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. فرمایا ہم تو اس اہل نہیں تھے، وہ اللہ جس نے سواری کو ہمارے تابع کر دیا. تو اب سمجھ آیا تابع کا مطلب آپ کا کنٹرول، آپ کا تسلط. اب رات پہ کنٹرول کر کے دکھانا، رات کو بھلا اپنے کنٹرول میں کر کے دکھانا، دن کو اپنے کنٹرول میں کر کے دکھانا. ارے کر سکتے ہو، اگر کر نہ سکتے ہوتے تو قرآن کہتے ہی نہ، نبی کہتے ہی نہ، اور نبی کے صحابہ کر کے نہ دکھاتے. ارے تم بھی کر سکتے ہو رات کو اپنے کنٹرول میں، لیکن شرط ہے کہ اپنا لیول بلال تک لانا پڑے گا. اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، یا صلی سلامت رہے.
اللہم صلی علی محمد. ہاں کر سکتے ہو تابع، دن کو اپنے قابو میں لا سکتے ہو یا عادی، رات کو اپنے تابع کر سکتے ہو، لیکن اپنا معیار، اپنا لیول بڑھانا پڑے گا. بلال تک بڑھانا پڑے گا، بلال تک بڑھانا پڑے گا. اچھا توجہ کرو تو میں لفظ کہوں نا جس لیے میں روک رہا ہوں، یہ میری محنت، یہ تلخیص جملہ کہوں گا میں اس کو، اگر آپ نے پلے باندھا تو لیول بلال تک لانا پڑے گا. بلال کون ہے؟ جو صبح کی اذان پڑھتا ہے. بلال مؤذن رسول ہیں، صبح کی اذان پڑھتے ہیں. تو جو بندہ اذان سن کے بھی مسجد نہ آئے وہ اپنا لیول لے جا سکتا ہے وہاں تک. کچھ غور ہے میری بات پہ؟ ہیں اذان بھی جو مؤذن صبح کی اذان دیتا ہے نا، وہ نمازیوں سے ڈھیر پہلے اٹھتا ہے، اٹھ کے وضو کر کے مسجد آتا ہے. بلال اذان کہتے تھے. اس کا مطلب ہے اس لیول پہ جانا چاہیے. ہیں اذان کہیں تو پھر نماز بھی ہے. جس بندے کدی وضو ہی نہ کیتا ہوگے ہیں اس نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے کوشش کریں اپنے معیار کو بڑھائیں، اپنے معیار کو بلند لے جائیں. بلال کو منع کر دیا گیا نا کہ بلال اذان نہیں کہنی، اس لیے کہ تیری زبان توتلی ہے، تو شین کو سین کہتا ہے، تو فصیح عرب نہیں ہے، لہٰذا تو اذان نہ کہا کر. نبی پاک کی خدمت میں پیغام پہنچایا کہ بلال اذان نہ کہے. ہم اپنا مؤذن سلیکٹ کرتے ہیں، اپنا مؤذن سلیکٹ کر دیا. توجہ ہے نا؟ ہے دیکھیں نا، ذاکر نہیں پڑھتا، مجمع پڑھاتا ہے. مجمع کی توجہات پڑھاتی ہے، اور بخدا مجھے بڑا لطف آتا ہے جو میں عرض کرتا ہوں آپ وصول فرماتے ہو. بلال اذان نہ کہے، ہمارا مؤذن اذان کہے گا. اچھا طے ہوگی بات، رات گزرنا شروع ہو گئی، رات گزرتی گئی، سو سو کے تھک تھک کے اٹھے. ابھی رات وہی کی وہی کھڑی ہے. اللہ نے سورج تمہارے تابع کر دیا، چاند تمہارے، رات تمہارے، دن تمہارے تابع کر دیا. اچھا اب بار بار بیچارے اٹھے، تھک تھک کے اٹھے، دیکھے رات وہی کھڑی ہے، رات وہی بے کھڑی ہوئی ہے. اچھا پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے اب پھر نبی کے دروازے پہ آئے. یا رسول اللہ آج کہیں قیامت تو نہیں نہ آ گئی؟ کہ قیامت کا تو ابھی وقت بعد میں ہے، آج تو قیامت نہیں ہے. کہا پھر دن کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا اذان کہی ہے. کہا طلوع فجر ہو تو اذان کہیں. قابل غور ہے بات؟ طلوع فجر ہو تو پھر ہم اذان کہیں نا. کہا طلوع فجر نہیں ہو رہی، کہیں قیامت تو نہیں نہ آ گئی، طلوع فجر نہیں ہو رہی. کہا ذرا جا کے دیکھو، جسے منع کیا تھا اس کو تو دیکھو. اب جو یہ سارا مجمع آیا ہے نا تو دیکھتا کیا ہے کہ بلال سیدہ کے دروازے پہ سر رکھ کے کہہ رہا ہے کہ مالک زبان تو نے دی ہے، سین شین تو نے بنائی ہے، مؤذن تیرے نبی نے مجھے مقرر کیا ہے. آج سیدہ کے در کا واسطہ جب تک مور نہیں لگاؤ گے سر نہیں اٹھاؤں گا. اللہ اکبر. یہ مؤذن مصطفیٰ ہے. تو میں بات آگے لے جاتا ہوں کہ دیکھیں دن تمہارے تابع، رات تمہارے تابع کر دی ہے. ایک اور آپ کو پریکٹیکل دکھا کے آپ کی ذہن سے تمام وقت بھی میرا مکمل ہو گیا ہے، اور کل بھی میں آپ کا زیادہ وقت لے گیا تھا، گھڑی میرے پاس نہیں تھی، آج بھی الحمدللہ ہے. آج میں اپنے ٹائم کے اندر چھوڑنا چاہوں گا. دیکھیں ایک واقعہ، بس صرف ایک واقعہ، اور آپ نے یقیناً یہ سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ دن تمہارے تابع، رات تمہارے تابع. کیسے بھائی؟ ایک واقعہ ملتا ہے غیر معصوم کا، نبی امام کا نہیں. اگر نبی امام کی طرف جاؤں تو بہت باتیں ہیں، معراج کی باتیں ہیں اور کئی باتیں ایسی ہیں، لیکن میں غیر معصوم کی بات کر رہا ہوں جو نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے. جنابی ابا ذر، سلیمان نے ان کی دعوت کی. علماء نے بیان کیا کہ سلیمان نے دعوت کی، ابا ذر دعوت کھانے کے لیے گئے. کچھ واقعہ یاد آیا ہے جنہوں نے سنا پڑا ہے. بلال معاف کرنا، ابا ذر دعوت کھانے کے لیے گئے. اب جو گئے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ سلیمان نے چولہے کے اندر اپنی ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں، اس سے نور نکل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے. اچھا کتاب میرے پاس موجود ہے، الوقایہ والحوادث، 5ویں جلد ہے، آغا باقر ملبوبی کی لکھی ہوئی. اور کتابوں میں بھی یہ واقعہ علماء بتاتے ہیں ملتا ہے، لیکن جہاں سے میں نے دیا ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اچھا نور نکل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے. بھئی ابا ذر تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیا،
سلیمان ایسا کر رہے ہیں. وہاں سے چلتے ہوئے نبی پاک کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول کو بتانا چاہا کہ اللہ کے رسول سلیمان کیا کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابا ذر سلیمان کو سوچنے کی کوشش نہ کیا کر. سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے نا, ابا ذر کا درجہ نیچے ہے ایمان پہ. سلیمان کے کام ابا ذر کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا نبی پاک کے پاس سے چلتے ہوئے علی شہنشاہ کی خدمت میں آئے. بات لمبی نہ کر دو, وقت ختم ہو رہا ہے. علی شہنشاہ سے ہو کے مسجد میں آئے, حسنین کی خدمت میں آئے. حسنین نے فرمایا ذرا شمال کی جانب چلے جانا, وہاں ایک پتھر ہوگا, اس پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا سلیمان دیکھنا کر کیا رہا ہوگا. اب جیسے ابا ذر چلے ہیں اس مقام کی طرف, وہاں ایک پتھر تو اس پتھر کے اوپر دیکھا کیا ہے کہ سلیمان بیٹھے ہیں اور سارا آسمان کی طرف کیے ہوئے ہیں, اور آسمان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا لیل اقبل یا نہار اقبل, اے دن آ جا, اے رات چلی جا, اے رات آ جا, اے دن چلا جا. جب سلیمان کہتے رات آ جا تو اس وقت اندھیرا چھا جاتا, جب سلیمان کہتے دن آ جا اس وقت روشنی ہو جاتی. ایک لمحے کے لیے کئی بار دن آ گیا, کئی بار روشنی آ گئی, کئی بار اندھیرا آ گیا, کئی بار رات آ گئی ہے. ابا ذر آگے بڑھ کے کہتے ہیں سلیمان یہ کر کیا رہے ہو, کبھی تجھے نہیں پتا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم دن میں سے رات کو نکالتے ہیں, رات میں سے دن کو نکالتے ہیں. میں تجربہ کر رہا ہوں ہوتا بھی ہے یا نہیں. آباد رہے, شاد رہے. تو دیکھیں خالق نے دن تمہارے تابع کر دیا, رات تمہارے تابع کر دی, سورج تمہارے تابع, چاند تمہارے تابع, لیکن ستاروں کو اپنے کنٹرول میں رکھا, ستاروں کو اپنے کنٹرول میں رکھا. آج 2 محرم کی ہے, آج 2 محرم آ گئی. توحید جیسے حسین نے منوائی ہے نا, ایسے شاید نبی بھی نہ منوا سکے ہوں. بھائی بہت بڑے ہمارے عالم, سلجھے ہوئے پڑھے لکھے عالم, مدرسے کے عالم. اچھا میں اشارہ نہیں سمجھا. اچھا فضائل پڑھے ابھی, جی ٹھیک ہے. تو دن تمہارے تابع, رات تمہارے تابع. اچھا جیسے توحید حسین نے سمجھائی ہے نا, میں اسی میں انشاءاللہ اپنا وقت جو ہے نا وہ پورا کر لوں گا. جیسے توحید حسین نے سمجھائی ہے نا, شاید ایسے نبی بھی نہ سمجھا سکے ہوں. بہت بڑے ہمارے عالم, انہوں نے بیان فرمایا, میں نے ان کی زبان سے سنا. وہ فرما رہے تھے کہ ایک مقام پہ میرے سامنے ایک بڑا امیر بندہ, ایک لینڈ لارڈ بندہ آیا. وہ سامنے آیا, محرموں کے ایام تھے اور رو رہا تھا, اور گریہ کرتے ہوئے انہوں نے عالم کو بیان کیا. اب یہ جملہ سمجھنا, انہوں نے عالم سے بیان کیا, بڑا دانا بندہ تھا, نواب بھی تھا, بڑا سمجھدار بندہ تھا, پر یہاں پنچایت کا آدمی. اس نے عالم سے بیان کیا, کہا کہ بدا بخدا اگر حسین کربلا میں نہ جاتے تو میں توحید کو بھی نہ مانتا. شاید میں سمجھا سکا. اگر حسین کربلا میں نہ جاتے تو میں توحید کو بھی نہ مانتا, میں کافر ہوتا, میں ہندو ہوتا, میں غیر مسلم ہوتا. کہا کیوں؟ کہا جب میں نے دیکھا ہے نا کہ حسین نے اپنی اولاد قربان کر دی ہے, اپنے ساتھی قربان کر دیے ہیں, اپنی دولت قربان کر دی ہے, اپنی بہنوں بیٹیوں کے پردے قربان کر دیے ہیں, حتیٰ کہ اپنا سر بھی سجدے میں رکھ کے کسی کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے, تو تب میں سمجھا ہوں کہ کوئی خدا ہے جس پہ حسین قربانیاں دے رہا ہے. کوئی ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے سامنے اتنی بڑی ہستی بھی اپنا سب کچھ لٹا رہی ہے. کہتا بخدا میں حسین کو دیکھ کے مسلمان ہوا. حسین نے توحید سمجھائی ہے, اور عزت دارو آج 2 محرم کی ہے. حسین توحید منوانے کے لیے مدینے سے چلے ہیں, توحید منوانے کے لیے مدینے سے چلے ہیں. دربار ولید میں جب موجود تھے نا سخی حسین بادشاہ, بہرحال ما ذاکرین سے آپ نے سنا کہ در پہ عباس اور باقی جوانان بنی ہاشم کھڑے تھے.
हुसैन मौला दरबार में थे, वलीद के दरबार में, मदीने की बात कर रहा हूँ, वलीद के दरबार में। इस लाइन ने कुर्सी पेश की, मौला हुसैन बैठे हैं। अब इसने यजीद का ख़त पेश किया। बादशाह ने वो ख़त पढ़ा जिस पे बैत का सवाल था। मौला ने ख़त पढ़ के साफ इनकार किया और पूरा खुतबा सरकार ने दिया। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा। इमाम ने उस ख़त को पढ़ के साफ जवाब दिया, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। अच्छा, ये कह के हुसैन उठने लगे ना, इसके साथ लाइन मिरवान बैठा था, उसने इशारा किया, कहा अब वक्त है, हुसैन अकेला है, या हुसैन से बैत ले ले या सर तन से जुदा कर दे। बस इसका ये लफ्ज़ कहना था। हुसैन के चेहरे पे जलाल आया। जलाल में आके फरमाते, जब नज़र का उन दीदी आंखों वाली माँ के बेटे, तू मेरे कत्ल का नाम लेता है, तुझे पता नहीं है दर पे मेरा अब्बास खड़ा है, दर पे मेरा बड़े इज्जतदार बैठे हो, ज़ाकिर का काम पेश करना, आपने इबादत खुद करनी है, दर पे मेरा अब्बास खड़ा है। बस इतना कहना था ना कि अब्बास ने दरवाजे को उखाड़ा, दरवाजे को खोला, हाशमियों के साथ अब्बास दरबार में दाखिल हुए। एक हाथ नयाम पे है और निगाह सरकार की इस लाइन वलीद पे है। अब इसके ऊपर इसकी निगाह है ना। जब हुसैन मौला ने अब्बास का ये जलाल देखा है ना, बड़ी जलाल वाली शख्सियत थी ना, जब जलाल देखा है ना, हुसैन आगे बढ़े। 2 कदम 3 कदम की बात है, हुसैन आगे बढ़ के सीने पे हाथ रख के कहते हैं, गाजी रुक जा मैं मजलूम हूँ, गाजी रुक जा मैं मजलूम हूँ। इज्जतदार, अब ये नहीं है कि अब्बास ने इताअत नहीं की, ये नहीं हो सकता कि इमाम आर्डर करे और अब्बास न माने। अब्बास ने इताअत की है, लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज़ किया, मौला मुझे ज़रा थोड़ा सा इतना तो पूछने देना कि इसने मेरी ज़िंदगी में आपके कत्ल का नाम कैसे लिया है, इसकी जुर्रत कैसी हुई है मदीने में आपके कत्ल का नाम ले। मौला अक्सर मेरी माँ रात को मुझे उठाती थी, अलहदा ले जाती थी, बुजुर्ग बैठे हो मालिक तुम्हें इज्जत अता फरमाए, मुझे अलहदा ले जाती थी, ले जाके मुझे बताती रहती थी, अब्बास इस दरबार में हुसैन की अम्मा 4 घंटे खड़ी रही है, मौला मुझे जरा पूछने तो दो मुअज्जमा का जुर्म क्या था। अजरकुम इल्लाह, अजरकुम इल्लाह, सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना देखो, मालिक तुम्हें इज्जत अता फरमाए। बस इज्जतदारों, दरबार से कंट्रोल करके हुसैन काफिले को लेके वापस चले हैं। अब जो वापस चले हैं ना घर की तरफ, सखी हुसैन बादशाह का तरीक़ेकार ये था कि जब भी गली में चलते थे ना, निगाहें झुका के चलते थे। और कुरान का हुक्म भी ये है, कुरान की आयत है कि मोमिनो जब भी चला करो ना तो अपनी आंखें झुका के चला करो। ये सब मोमिनों को हुक्म है कि जब भी गली में चले तो अपनी आंखें झुका के चलो। हुसैन आंखें झुका के चलते थे। बड़ा दर्द भरा जुमला है, अगर मुझे पहुंचाना आ गया तो। हुसैन आंखें झुका के चले हैं ना, लेकिन आज जब दरबार से वापस आए हैं ना, साहिब किताब ने लिखा कि हुसैन कभी आंखें उठा के इस दीवार को देखते हैं, कभी इस दीवार को देखते हैं। भाई अपना घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ये तो परदेसी को पता है ना कि वतन छोड़ना कितना मुश्किल है। हुसैन कभी इस दीवार को देखते, कभी इस दीवार को देखते। साहिब किताब ने लिखा शायद हुसैन इसलिए देख रहे हो कि नाना के शहर की गलियों हुसैन तुम्हारा आखिरी दीदार कर रहा है, अब के बाद लोग तुम्हें देखेंगे लेकिन हुसैन तुम्हें नहीं देखेगा। अजरकुम इल्लाह, सिवाय गम हुसैन के कोई गम न देखो। बस इज्जतदारों, जब हुसैन काफिला लेके घर पहुंचे हैं ना, सानिया ज़हरा दरवाजे पे थी, दरवाज़ा खोला है। मुअज्जमा ने एक एक चेहरे को देखा, चेहरों पे परेशानी नज़र आई है। पूछा भैया दरबार में क्या हुआ है, दरबार में क्या हुआ। हुसैन कहते बहन दरबार में बैत का नाम लिया गया। कहा भैया फिर आपने क्या कहा। कहा मैंने इनकार बैत किया। कहा भाई यही तेरी ज़बान पे सजता था, यही हक था, इनकार बैत किया है। अच्छा हुसैन की आंखों से आंसू। मुअज्जमा ने देख के कहा भाई ये आंखों में आंसू क्यों हैं, ये रो क्यों रहे हैं। कहा बहन बैत का इनकार तो किया है, इनकार के बाद है शहादत, इनकार के बाद है शहादत। रोता इसलिए हूँ कि नाना की शहादत छुप गई।
بابا کی شہادت چھپ گئی، اماں کی شہادت چھپ گئی، بھائی حسن کی شہادت چھپ گئی، شہید میں بھی ہو جاؤں گا، کہیں میری بھی شہادت چھپ نہ جائے۔ عزت دار علی کی بیٹی کہتی ہے حسین وعدہ کرتی ہوں نہیں چھپنے دوں گی، وعدہ کرتی ہوں تیری شہادت کو نہیں چھپنے دوں گی۔ کہا بہن دو محاذ ہیں، کہا کون سے محاذ ہیں؟ کہا ایک کا نام ہے مدینے سے کربلا، دوسرے محاذ کا نام ہے کربلا سے کوفہ و شام، دوسرے محاذ کا نام ہے کربلا سے شام۔ معظمہ کہتی ہے بھائی مجھے ذرا اتنا تو بتا دے ان دونوں میں مشکل محاذ کون سا ہے، آسان محاذ کون سا ہے؟ حسین کہتے ہیں بہن آسان محاذ ہے مدینے سے کربلا۔ اللہ توجہ کرنا، دعا سو آ جائے، عبادت مکمل ہو جائے، مالک آپ سب کو عزت عطا فرمائے۔ ایک محاذ کا نام ہے مدینے سے کربلا اور دوسرے محاذ کا نام ہے کربلا سے شام۔ مسافرہ شام کہتی ہے مولا اتنا تو بتائے ان میں مشکل محاذ کون سا ہے، آسان محاذ کون سا ہے؟ جن کے دل میں درد اہل بیت ہے دعا سو آ جائے، عبادت مکمل ہو جائے۔ کہا بہن آسان محاذ ہے مدینے سے کربلا، مشکل محاذ کا نام ہے کربلا سے شام۔ عزت دار مسافر شام کہتی ہے بھیا آسان محاذ جانے تو جان، مشکل محاذ جانے علی کی بیٹی جانے۔ بھائی آج اپنی فوج تقسیم کرتے ہیں، اکبر تیرا سپاہی، کبرا میرا سپاہی، اصغر تیرا سپاہی، سکینہ میرا سپاہی، عباس تیری فوج کا علمدار، رقیہ میری فوج کی علمدار۔ کربلا میں اصغر کو تو دفن کرنا، شام میں سکینہ کو میں دفن کروں گی۔ بھیا ایک سجاد مجھے دے دو، وعدہ کرتی ہوں تیرے سجاد کا زور نہیں لگنے دوں گی، مہارے آپ کھینچوں گی، خطبے آپ پڑھوں گی، جب پتھروں کی بھیڑ بڑھے گی تیری سکینہ کے سر پہ سر اپنا رکھوں گی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسن۔